آج کل نہ جانے احساس گناہ سے کیسے بچا جائے؟ سکسیسفل بزنس مین بننے کا سیکرٹ کیا ہے؟ پروفیشنل ٹرینر کیسے بنا جائے؟ بے روزگاری سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ اور امتحانات میں کیسے کامیابی حاصل کی جائے؟ اگر آپ سب کے دل میں بھی یہی تمام کے تمام سوالات ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرام سیزن 2۔ اور آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا، کتاب کا نام ہے ترغیب بائی قاسم علی شاہ صاحب۔ قاسم علی شاہ صاحب میرے استاد، میرے گرو، میرے منٹور ہے۔ یہ کتاب پچھلے ہفتے ہی آئی ہے اور میں نے یہ کتاب ایک ہی نشست میں ختم کر دی۔ کتاب بہت زبردست ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ کتاب کا میرا فیورٹ حصہ ہے کہ کامیاب بزنس مین کیسے بنے۔ اب اس کے اندر سر قاسم علی شاہ صاحب نے منیر بھٹی، جو کہ پاکستان کے بہت مشہور و معروف کاروباری شخص ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 3 بار بیسٹ ایکسپورٹر کا خطاب حاصل ہے۔ اس کے علاوہ منیر بھٹی جو ہے وہ بہت کائنڈ، بہت نائس انسان ہے، اور وہ بہاؤالدین جو ذکریہ یونیورسٹی ہے اس کے CEO بھی ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے، یہ شاہ صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور یہ وہاں سے بنایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر منیر بھٹی ایک کاروباری گریٹ پرسنالٹی ہونے کے لحاظ سے اپنے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 8 سیکرٹ ہے جو کہ آپ اپنی زندگی میں لگاتے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات دگنی ترقی کرتا ہے۔ پہلا سیکرٹ ہے خوش اخلاق۔ منیر بھٹی کہتے ہیں کہ اگر آپ خوش اخلاق نہیں ہے تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ خوش اخلاق ہے تو خوش اخلاقی آپ کو بہترین موقع دیتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی پروڈکٹ کو، اپنی ایک آئٹم کو مارکیٹ میں لائیں، اس پہ کام کریں جب تک کہ وہ ہٹ نہ ہو جائے، تب تک کوئی اور پروڈکٹ بیچ میں نہ لائے، کیونکہ جب آپ ملٹیپل پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا فوکس ملٹیپل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رزلٹ نہیں آتے۔ تیسرا پوائنٹ جو منیر بھٹی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مستقل مزاج ہیں اور محنتی ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ مسلسل محنت کر رہا ہے اس کو اللہ پر یقین ہے اور اللہ محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ایمانداری۔ منیر بھٹی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو آپ کاروبار میں زیادہ آگے نہیں جا سکتے، آپ تھوڑی دور تک چلتے ہیں اور گر جاتے ہیں، کیونکہ ایمانداری انسان لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، ایمانداری انسان اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے بے ایمانی ایک دفعہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بے ایمانی آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ پانچواں پوائنٹ ہے امید۔ دیکھیں، امید وہ طاقت ہے جو آپ کو قدم اٹھانے، آگے بڑھنے اور بڑھتے رہنے کی ہمت دیتی ہے، تو امید کا دامن ہمیشہ قائم رکھیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے عزت۔ منیر بھٹی کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ کما لیتے ہیں لیکن عزت نہیں کما پاتے، اور عزت ہمیشہ اہل کو ملتی ہے، اور اہل ہمیشہ محنتی ہوتا ہے۔ اگر آپ محنتی ہیں تو آپ اہل ہو جائیں گے، اور اگر آپ اہل ہو گئے تو اللہ رب العزت آپ کو عزت ضرور دے گا۔ 7واں پوائنٹ ہے میک ٹیم۔ منیر بھٹی کہتے ہیں کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے۔ وداؤٹ ٹیم کے آپ کسی جگہ پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی ٹیم ہے تو آپ بہت جلد کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نیور کمپرومائز آن یور پروڈکٹ کوالٹی۔ اب اس میں وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم شروع کاروبار کرتے ہیں تو ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی بہت زبردست ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہم لوگ کامیاب ہوتے جاتے ہیں ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کاروبار میں ہیں اور آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی وہی ہے جو ڈے فرسٹ سے تھی تو آپ بہت جلد کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کتاب کا میرا فیورٹ پورشن ہے احساس گناہ سے کیسے بچیں۔ لیکن جب ہم خود کو جاننا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک سکیل بنا لیتے ہیں
اور کچھ عرصے بعد ہم جب اس اسکیل پہ پورا نہیں اترتے تو ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے, ایک احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے. ہم اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں اور ہم خود کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے, ہم سے کام فوکس ہو کے نہیں ہوتا, ہم ہر چیز میں دوسروں کو برتر اور خود کو کم تر سمجھتے ہیں. شاہ صاحب نے اس کے اندر 6 طریقے بتائے ہیں جو کہ بہت زبردست ہے کہ آپ کس طرح سے گلٹ سے, احساس گناہ سے, احساس جرم سے باہر نکل سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے معاف کر دیجئے. دیکھیں, خدا انسان کو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان خود کو معاف نہیں کرتا. ہمیں ہر وہ برا وقت یاد آتا رہتا ہے جب ہم نے غلطی کی تھی, لیکن اب ٹائم آ چکا ہے کہ خود کو معاف کر دے, خود سے پیار کرے, تاکہ ہم دیکھیں گے دنیا کتنی زبردست ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے توبہ اور استغفار. دیکھیں, اللہ رب العزت سے جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم مالک سے معافی مانگتے ہیں تو مالک ہمیں معاف کر دیتا ہے. مالک تو یہ تک کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس گناہ لے کر آئے آسمان سے تک زمین تک, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور سچی توبہ اگر آپ نے کی ہو تو آپ کو اپنا گناہ بھی یاد نہیں ہوتا. نیکسٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں ہمارے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے. کبھی کبھار ہمارے والدین سے آیا ہوا علم ہمارے لیے ان کے بنائے گئے عقیدے و خیالات ہمارے ساتھ میچ نہیں ہوتے, جو بہت بڑی وجہ ہے ہمارے گلٹ کی. تو ہمیں چاہیے کہ ان پر بھی دیکھے, ان پہ بھی تحقیق کرے, ان کو بھی رینیو کرے. ماضی کی یادیں آپ کو تنگ کرے گی, آپ کو گلٹ کے شکار میں لائے گی, کیونکہ ہر انسان کا ماضی تلخ ہوتا ہے. اب وقت آ چکا ہے ماضی سے منہ موڑنے کا, ماضی کو بائے بائے کرنے کا. تو ماضی کو بائے بائے کیجئے اور فوکس کریے اپنے حال پہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم نے کالا چشمہ لگایا ہوا ہے تو ہمیں ہر طرف کالا ہی نظر آئے گا. اگر ہماری سوچ محدود ہے تو ہمیں سارے بندے محدود نظر آئے گے. تو خدا را سوچ کو چینج کیجئے تاکہ آپ کی زندگی چینج ہو. لاسٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں جب ہم خود کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نا, ہم اپنی عادتوں کو, سوچوں کو, اپنی خوبیوں کو, اپنی خامیوں کو اور اپنی شخصیت کو نہیں سمجھتے. ہم ہر بندے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو مجھ سے کیا چاہیے اور میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں, فلاں بندے کی کیا نیڈ ہے, فلاں بندے کی کیا نیڈ ہے. ہم سب کو جان رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خود کو نہیں جانتے کہ ہماری عادتیں کیوں بری ہیں, ہماری سوچوں میں خلل کیوں ہے, ہمارے اندر کیا خوبی ہے, ہم کس جگہ پہ فال ہوتے ہیں, ہمارے اندر کیا پرسنالٹی کے اندر ٹریڈز ہے جو ہمیں کامیاب یا ناکام کرتے ہیں. جب ہم خود کو جانیں گے, خود کو سمجھیں گے, خود پہ دھیان دیں گے تو ہم احساس جرم, احساس گناہ اور گلٹ جیسی تمام کی تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے. آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اگر آپ کسی اور کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور لائک کیجئے ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ ضرور دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹس.